ہم اور آپ اور ہم جیسے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جائے، ان کی لائف بدل جائے، ان کی زندگی میں اللہ آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اور ان گناہ سے نکل آئیں جن گناہوں میں وہ ہمیشہ ڈوبے رہتے ہیں، ان بدکاریوں سے بدعمالیوں سے نکل آئیں جیسے ہم چاہتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں، تو اور یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اعمال کرنے لگے، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، اچھے اعمال کرنے لگیں۔ یہ ان کے دل کی تمنا ہے، دل کی خواہش ہے اور ان کے اندر کی یہ پکار ہے، ہمارے اندر کی یہ پکار ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، پکے سچے بندے بن جائیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں، جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے جو یہ چاہتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کی کیفیت اگر ایسی ہے، اندرونی حصہ اگر یہ آپ کا چاہتا ہے کہ آپ اچھے بن جائیں، 5 وقت کے نماز کے پابند بن جائے، اچھے اعمال کرنے لگ جائے، مگر تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیشہ گناہوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ بدعمال ہم سے کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ برے اعمال کے ہم پابند کیوں ہیں؟ ہم زنا کیوں کرتے ہیں؟ ہم عیاشی کیوں کرتے ہیں؟ ہم آنکھوں کا زنا کیوں کرتے ہیں؟ گھنٹوں یعنی بد نظری کرتے ہیں، غیر محرم سے ہمارا تعلق ہے، ان سے رات پوری رات ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر کی کیفیت ایسی ہے کہ اندر ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب بہت کر لیا، اپنے باہر کو بہت سنوار لیا، بہت عیاشی کر لی، بہت کچھ کر لیا، بہت مزے اڑا لیے، بہت پیسے اڑا لیے، بہت انجوائے کر لیا، اب تو باہر آ جاؤ، ان دھوکوں سے باہر آ جاؤ، اب اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اگر یہ اندر کی پکار ہے، اندر ہمیں پکار کر چیخ کر یہ آواز لگا رہا ہے، ہمارا باطن ہم سے یہ طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، باطن کی ڈیمانڈ یہی ہے، تو پھر ہم برے اعمال میں ابھی تک کیوں مبتلا ہیں؟ ہم برے اعمال سے باہر کیوں نکل نہیں پا رہے؟ یہ سوال ہے۔ یاد رکھیں، انسان جب گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرنے والے کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے، گناہ سے کوئی بھی بری نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ گناہ کرنے والے سب ہیں، ابن آدم سب کے سب گنہ گار ہیں، تو گناہ سے تو کوئی پاک نہیں ہے، مگر گناہ کے اور گناہ کرنے والوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ میں بیان کر رہا تھا، پہلا درجہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے، ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ یار جو میں نے گناہ کیا ہے یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو اللہ کی شان میں نافرمانی ہے، گستاخی ہے، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے اندر جو احساس ہے اور اس کی جو یہ سوچ ہے، گناہ سے باہر نکل کے آنے کی جو یہ سوچ ہے کہ میں گناہ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، وہ اپنے گناہ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے اچھی علامت ہے اور یہ امید کی کرن ہے، یہ کبھی نہ کبھی اپنے گناہ سے باہر نکل آئے گا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پھر سے مضبوط ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک اس کا اور اللہ کا تعلق پورا ختم نہیں ہوا، کلی طور پر ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ باقی ہے، جبھی تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے۔
تو یہ ایمان کی بھی علامت ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کے قائم رہنے کی بھی علامت ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو گناہ ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ امید کی کرن ہے. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، گناہ میں آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، صغیرہ پر اصرار ہوتا ہے تو کبیرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کرتا جاتا ہے. اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ یار میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے نا، مگر جسم چونکہ ان گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے تو جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں، مگر اس کا جسم عادی ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں چھوڑ پاتا ہے، تو اس تمنا کی تکمیل میں اس کا ساتھ نہیں دیتا. کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ لوں، 5 وقت کی نماز کا پابند بن جاؤں، مگر جسم ساتھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنا عادی بنا چکا ہوتا ہے اپنے آپ کو، تو ان گناہوں سے باہر نکل نہیں پاتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے کہ انسان اتنا گناہ میں منہمک ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور گناہ کرتے کرتے آپ جانتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹا چھوٹا گناہ ہوتا ہے، اسے اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے، صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کی نظر میں گناہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ تمام گناہوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ سمجھ کر گناہ کرتا ہے، تو اسے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جائے گی. لیکن وہ انسان ہے جو گناہ تو کرتا ہے مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اسے اچھا کام سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. وہ گناہ کو صحیح سمجھتا ہے اور ثواب کا کام سمجھتا ہے. یہ جو تیسرے درجے کا شخص ہے، یہ گناہ کرتا رہتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو گناہ محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر سے حس ختم ہو جاتی ہے، ندامت ختم ہو جاتی ہے، شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے، اور ایسا شخص بہت جلد گمراہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ اسلام پر سوال کھڑا کرتا ہے، اور اسے ہر چیز پر سوال پیدا ہوتا ہے، شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ پر بھی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اللہ موجود ہیں تو ہمارے گھر میں اتنی ساری مشکلات کیوں ہیں، ہمارے گھر میں مصائب کیوں ہیں، میری زندگی اس قدر ڈپریشن میں کیوں ہے، اور میں اس قدر یعنی غم میں کیوں مبتلا ہوں اگر اللہ موجود ہیں. نعوذ باللہ طرح طرح کے سوالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سوالات شیطانی اس کے دل میں پیدا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ کا ایک وقت پہ جا کے انکار کر دیتا ہے، تو گمراہ بھی ہوتا ہے، اور گمراہ ہونے کے بعد یہ آہستہ آہستہ اگر اسی گمراہی میں مبتلا رہتا ہے تو پھر اللہ کا انکار کر دیتا ہے، ملحد بن جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، سارے ملحدوں کی کہانی یہی ہے. تو اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تیسرا درجہ ہے، گناہ کا جو تیسرا درجہ، یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے. یہاں سے لوٹ کر آنا بہت مشکل ہے. تو اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے، یہاں سے لوٹ کر آنے کی توفیق دے دے تو اور بات ہے، اللہ ہمیں تیسرے درجے تک نہ پہنچائے بلکہ گناہ سے ہمیں بچا کر رکھیں اور گمراہی سے ہمیں بچا کر رکھیں. اصل میں شیطان جو ہے نا ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور گناہ کرواتا نہیں ہے صرف، شیطان کا مشن آپ نہیں جانتے شاید. شیطان کا اصل ہدف، اصل مشن یہ ہے کہ وہ آپ سے گناہ کرواتا ہے. اور اس سے بڑا مشن کیا ہے پتہ ہے؟ وہ آپ سے اس قدر گناہ کرواتا ہے اور آپ کو اس قدر الجھن میں ڈال دیتا ہے، اور آپ اتنے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ خود ہی تسلیم کر لیتے ہیں. خود ہی کیا تسلیم کرتے ہیں کہ اب میرے لیے اس گناہ سے نکل کر باہر آنا بہت مشکل ہے، میں نکل نہیں سکتا ہوں، اور میرا اچھا بننا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیطان کا اصل مشن اور شیطان کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے. ایک انسان
20 سال تک 25 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے. ایک نوجوان 25-30 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے اور شیطان کرواتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا نفس اس کو اس گناہ کی، ان تمام گناہوں کی دعوت دیتا ہے. تو 20-25 سال تک گناہ کرنے کے بعد تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور خود وہ اس موقع پر جا کر یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اب تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں اس گناہ سے نکل نہیں پا رہا ہوں اور کبھی نکل بھی نہیں سکتا. جب اتنے سال میں نے اسی طرح گناہوں میں گزار دیے ہیں تو اب یعنی میں کیسے بن سکتا ہوں نا، اچھا نہیں بن سکتا، میں ان گناہوں سے باہر نہیں آ سکتا. اب ہمارا اور اللہ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، یہ کہلوانا چاہتا ہے. جب آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اچھا نہیں بن سکتا، ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کے دل میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ساری زندگی گناہوں میں گزار دیو، ٹھیک ہے، پھر بھی مایوس نہیں ہونا. یہ تو شیطان کا مشن ہے نا، یہ تو چاہتا ہی کہ آپ کے دل میں مایوسی پیدا کر دے. شیطان کبھی نہیں کہتا کہ یار یہ گناہ کرو وہ گناہ کرو، مگر آپ کو وہ تو صرف ایڈوائس دیتا ہے، آپ کو مشورہ دیتا ہے. پھر جب آپ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہیں نا، عمل کرنے کے بعد پھر آپ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، شیطان آپ کا دوست بن جاتا ہے، آپ اس کی ساری باتوں کو مانتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دل کے اندر کبھی خیال بھی آئے نا کہ مجھے یہ سارے کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے زنا نہیں کرنا چاہیے، مجھے شراب نہیں پینی چاہیے، مجھے جوا نہیں کھیلنا چاہیے، مجھے حرام رشتے نہیں بنانے چاہیے، ٹھیک ہے، میں ان تمام چیزوں سے باہر آنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا جسم ساتھ نہیں دے گا ایسے موقع پر. اور آپ سوچیں گے یار یہ سارے خیالات فالتو کے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب اتنی ساری زندگی اور اتنی عمر ہم نے گزار دی ہے تو اب یہ سوچ کر کوئی فائدہ نہیں ہے. اب پوری زندگی تو بیت گئی ہے، کیا پتہ ہمارے مقدر میں جہنم لکھی ہو، ٹھیک ہے نا. یہ سارے خیالات آپ کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں. جب ایک نوجوان 20-21 سال کی دہلیز میں پہنچتا ہے تو یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے، ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں عیاشی کرنے کا دل چاہتا ہے، مزے کرنے کا دل چاہتا ہے، کیریئر بنانے کا دل چاہتا ہے، پیسے اڑانے کا دل چاہتا ہے. ایسے موقع پر دل یہ چاہتا ہے کہ یار ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، پیسے ہوں، لڑکیاں ہوں، ٹھیک ہے نا، حرام ریلیشن ہو، ہم انجوائے کریں. ایسے موقع پر اللہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، ایسے موقع پر ان تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ. ایسے موقع پر یعنی ایسا کام نہ کرو اور اسی طرح باہر آ جاؤ، ان گناہوں کو مت کرو. اور جی حرام ریلیشن سے باہر آ جاؤ، زنا نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت ہو. اور تم سوچتے ہو یار ابھی تو انجوائے کرنے کا وقت ہے، ابھی تو مزہ کرنے کا وقت ہے. ایسے ٹائم پہ اگر آپ ہم سے کہیں اور یہ طلب کریں کہ ہم گناہ نہ کریں، انجوائے نہ کریں، گاڑی نہ رکھیں، گاڑی رکھ سکتے ہیں، بے شک رکھ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ انجوائے میں اس طرح نہ ڈوبیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم لڑکی بازی نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو انجوائے کرنے کا وقت ہے، ابھی عمر تو کم ہے نا. جب بڑھاپا آئے گا، جب 65-60 سال کی عمر ہوگی، 70-75 سال کی عمر ہوگی، تب دیکھ لیں گے. تو ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کی عمر ہے نا. ایسے موقع پر آپ ہم سے یہ طلب کر بیٹھیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، ہمیں انجوائے نہیں کرنا ہے، یہ تو پھر ہمارے خیال سے پرے کی بات آپ کر رہے ہیں. مگر اللہ یہی چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر یعنی آپ جو ہے نماز کے پابند بنیں. سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، سردی کے موسم میں فجر سے پہلے آپ بیدار ہوں، ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کریں اور نماز کے لیے تیار ہو جائیں. مسجد گھر سے دور ہے مگر آپ جو ہے وضو کر کے اللہ کے لیے نماز کے لیے جائیں، مسجد جائیں، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اللہ چاہتا ہے. اور جو اللہ کی ڈیمانڈ پر کھرا اترتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکام کو فالو کرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہی کامیاب انسان ہے. ہمارے دل میں نے شروع میں کہا نا کہ ہمارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. کبھی ہمارا دل یہ چاہتا ہے، کبھی ہمارا باطن یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، گناہوں سے پاک صاف بن جائیں، ٹھیک ہے نا.
اور یعنی ہم بھی نماز پڑھنے لگے، 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائے، تہجد پڑھنے لگے، تو یہ جو دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، صرف خیال ہونے سے، اور جو ہمارے دل کے اندر ارادہ ہے، صرف ارادے سے تو آپ نیک نہیں بن سکتے نا، صرف ارادے سے آپ کے اور اللہ کے درمیان مضبوط یعنی تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا، ارادے پر عمل کرنا پڑے گا۔ ارادے پر جب آپ عمل کریں گے تبھی آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان تعلق مضبوط ہوگا، آپ اچھے انسان بنیں گے۔ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک کروڑ پتی ہے، یعنی کروڑ پتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے، وہ ایک کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، ایک انسان ہے جو کروڑ پتی بننا چاہتا ہے اور اسے بزنس کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، ٹھیک ہے نا، بس صرف تمنا ہے، آرزو ہے، ارادہ بنا ہے، مگر وہ بزنس جانتا بھی ہے مگر بزنس کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ کروڑ پتی بن جائے گا؟ کیا وہ بڑا بزنس مین بن جائے گا؟ کبھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایک نوجوان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا کیریئر بنا لوں، ٹھیک ہے نا، جو یہ سوچتا ہے میں ایک بڑا انجینئر بن جاؤں، جو یہ سوچتا ہے، اسی طرح جیسے اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بڑا یعنی ٹیچر بن جاؤں، یا مدرسے کے جو بچے ہیں وہ اگر یہ صرف سوچنے لگ جائیں کہ میں بڑا عالم بن جاؤں، میں بڑا یعنی استاد بن جاؤں، بڑا مفتی بن جاؤں، تو صرف سوچنے سے تو نہیں ہوتا ہے نا، سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اپنی سوچ کی تکمیل کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے، کامیابی ایسے تھوڑی ملتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو اگر آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان گناہوں سے باہر آؤں، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اچھا انسان بنوں، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جو اللہ نے باؤنڈری کھینچ دی ہے، جو اللہ نے یعنی منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے باز آنا پڑے گا۔ جس طریقے سے اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، دوائی کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے نہیں کرنا ہے، بخار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پانی سے دور رہیں زیادہ، یعنی کیا کہتے ہیں ڈبکی نہ لگایا کریں، بخار بھی چل رہا ہے اور ادھر آپ 2 2 گھنٹے تالاب میں ڈبکی لگا رہے ہیں، تو اس سے بخار تھوڑی ختم ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں نیک بننا چاہتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے پابند بننا چاہتے ہیں، اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے جن چیزوں پر بندش لگا دی ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے، تب جا کے آپ ایک اچھے انسان اور ایک نیک انسان بن پائیں گے، اور اللہ کی نظر میں آپ کی قدر ہوگی، آپ کا ایک درجہ ہوگا، اللہ آپ کو پسند کریں گے۔